جیسا کہ آپ نے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنا ہے، اور یہ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے جس میں شیطان جو ہے وہ داؤ لگاتا ہے، اور اس خاص وقت کو اپنی زندگی سے آگے پیچھے نہ ہونے دیں۔ ابھی ہم 2 منٹ میں اپنی ترتیب کو سیدھا کریں گے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ آنے جانے والے کو کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ راستہ یہ تھوڑا سا خود ہی احتیاط کرے۔ بھائی جان آپ آگے آئیں، تھوڑا کامران بھائی آپ آگے آگے آئیں۔ ترتیب بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے جس میں ابلیس نے داؤ لگانا ہوتا ہے، کیونکہ پرستش میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور دعا میں بھی نظام چل جاتا ہے، لیکن کلام میں وہ زیادہ ٹریک کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو شیطان جو ہے وہ آگے پیچھے ذہن لے کر جاتا ہے تاکہ کلام کو سن نہ سکے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا موقع گماتا نہیں ہے۔ ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا، دھیان سے خدا کے کلام کو سننا ہے، کیونکہ کلام جب آپ کے پاس ہے تو آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ کلام کے ذریعے اتنا وہ سچ بولتا ہے، اتنا وہ سچ بولتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابلیس جب کلام کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ سچ ہی بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ تیری بابت یہ لکھا ہے، وہ تو کلام ہی بیان کر رہا تھا۔ اگر تو کہے، اسے پتا تھا کہ اگر یہ کہے گا تو ہو سکتا ہے وہ سچ ہی بول رہا تھا۔ لیکن ایک بات، خدا کے خادم جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ خدا سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ تو میں بھی ایک بار خدا سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ خادم کے لیے ایک بیوی کا شوہر ہونا، پھر اس کے بچے بھی تابع ہوں، پھر مار جھگڑا کرنے والا نہ ہو، پھر نشے میں گل مچانے والا نہ ہو، اور اپنی گھر کا بخوبی بندوبست کرنا جانتا ہوں۔ یہ بات میں خدا کے آگے کر رہا تھا۔ میں نے کہا خداوند یہ تیرے کلام میں لکھی ہے۔ اب جیسے ہی میں نے یہ بات کی ہے تو میں نے انتظار کیا کہ خدا کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو آواز کیا آئی کہ جس شخص نے یہ بات لکھی ہے اس کے تو بیوی بچے نہیں تھے۔ یعنی کہ پولس کی بات ہو رہی ہے، یہ پولس نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ بات آپ سچ بتائیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے۔ ابلیس وہ سچ بات بتا رہا ہے کہ جس نے یہ بات لکھی ہے وہ پولس ہے، اور اس کے تو بیوی بچے نہیں تھے۔ لیکن اگر خدا کی رہنمائی نہ ہوتی تو میں نے اس آواز کے ساتھ آمین کرنا تھا۔ میں نے اس آواز کے ساتھ آمین نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے اگر تم میں کوئی نبی ہو یا روحانی ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ باتیں خدا نے کی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابلیس کے اوپر جب غالب آنا ہے تو کلام کے ذریعے غالب آنا ہے۔ وہ کلام بیان کرتا ہے، لیکن وقت کے پیغام کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس زمانہ کے لیے وقت کا پیغام کیا ہے، کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا، کہ برے دن آئیں گے، آدمی خود غرض ہوگا، صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کرے گا، ڈیٹ گمان کرنے والا، خدا کی نسبت ایسو عشرت کو زیادہ دوست رکھے۔ تو کلام فرماتا ہے ایسوں سے کنارہ کرنا۔ اب یہ ہے ایک بیس میں نے بتائی آپ کو
اب جو ہمارا مضمون ہے اس پر ہم آئیں گے. 55 نمبر زبور کی جو تلاوت کی ہے، 56 نمبر زبور ہے، اس کی ہم نے 10 سے 13 آیت کو تلاوت کیا ہے. جیسا کہ لکھا ہے، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ خدا کا بندہ داؤد ہے جو یہ بات کو بیان کر رہا ہے. اور داؤد کی زندگی پر جب ہم غور کریں تو اس کا وقت زیادہ مصیبتوں میں گزرا. بادشاہ بن کر بھی اس کا وقت مصیبتوں میں گزرا. بیٹے کے سبب سے، فلسطینیوں کے سبب سے، پھر ساؤل کے سبب سے طرح طرح کے دشمن اس کے ساتھ تھے، یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے. تو خدا اسے بچاتا آیا. اس لیے اس نے آگے 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا، کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں. اب زندوں کے نور میں چلنا بہت ہی مشکل ہے. کلام فرماتا ہے 50 نمبر زبور 23 آیت میں، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. آمین، ہلیلویا. اب چال چلن، چلوں سے ہم لفظ لیں گے، زندوں کے نور میں چلوں. اب چلوں سے لفظ ہم استعمال کریں گے چال چلن. چال چلن جو ہے اسے درست رکھنا بہت ضروری ہے. چلنا تو ہے لیکن جو چال چلن درست رکھے گا نجات وہ دیکھے گا. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. اب یہ ہے وعدہ، اور جب ہم وعدے پہ اعتبار کریں گے، وعدے کو سچ جانیں گے اور وعدے پر ایمان رکھیں گے تو تب ہم برکت پا سکتے ہیں. اگر کہیں کہ لکھا ہے یا ہوگا، یہ تو پھر ایک سمجھ لیں کہ ٹمپریری بات ہے. جب خدا نے کہا کہ تجھے میں قوموں کا باپ بناؤں گا، تو بہت سارے لوگ اسے مذاق ٹھٹھے بازی کرتے ہوں گے، اے قوموں کے باپ، بیٹا تو تیرا ایک بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا. اس کا اتنا ایمان پختہ تھا کہ اس نے 25 سال تک انتظار کیا، کیونکہ اسے پتا تھا اس نے وعدے کرنے والے کو سچا جانا. ہلیلویا. کلام فرماتا ہے کہ اس نے انہوں نے وعدے کرنے والے کو سچا جانا. اور ایک مردہ سے شخص ہے، جو مردہ سا شخص اصل میں بڑا، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم اپنی عقل سے اندازہ لگا لیتے کہ اب یہ مرنے کے لیے. تو اما سارہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ناامیدی کی عمر میں حاملہ ہونے کی قوت پائی، اور ایک مردہ سے شخص سے آسمان کے ستاروں کی مانند بے شمار اولاد پیدا ہوئی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے وعدے کرنے والے کو سچا جانا. ہلیلویا. اور جب آپ وعدے کرنے والے کو سچا جانتے ہیں تو تب نجات کو حاصل کر سکتے ہیں. جو اس نے وعدہ کیا ہے آپ اس پہ قائم رہیں، اور جو آپ اس بات پر ایمان رکھیں گے تو اس نے وعدہ کیا ہے اور میں سچا اسے ایمان رکھتی ہوں. بے شک حالات کیسے بھی ہیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا شافی ہوں، میں ہی شفا دوں گا. جب اس نے وعدہ کیا تو وہ دے گا. ہلیلویا. خادم کوئی بھی ہے وہ شفا نہیں دے سکتا. شفا اور نجات جو دینے کا وعدہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے. وعدہ تو خدا نے کیا ہے. جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو وہی دے گا.
ہم صرف بیان کرنے کے ذمہ دار، باتوں کو بیان کرنے کے اور اچھی طریقے سے جیسے خدا گائیڈ کرتا ہے اچھی تشریح کر سکے۔ آپ بیان کرنے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں لیکن وعدہ پورے کرنے کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ وعدہ تو خدا نے کیا ہے، جس نے وعدہ کیا اس پر ایمان رکھیں۔ اس نے کہا ہے کہ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے میں اسے خدا کی نجات دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ چال چلن کن کن لوگوں نے درست کیا اور کن کن لوگوں نے نہیں کیا۔ ہم پہلے حوالہ دیکھیں گے گنتی کی کتاب میں سے، 22 باب اور اس کی 32 ہے۔ گنتی 22 باب اور اس کی 32 ہے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اب اس کی چال ٹیڑھی تھی۔ یہ بلعام ایک نبی ہے جس کی نبوتیں آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ نجومی سمجھتے ہیں لیکن پطرس خدا کا بندہ نبی اسے کہتا ہے، اور جو اس نے نبوت کی ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس نے نبوت کی کہ یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا، وہ یسوع مسیح کے بارے میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ نبوت کرنے والا نبی ہوتا ہے، بے شک وہ کلام کے ساتھ ٹھہرا رہا یا نہیں۔ جب اس نے نبوت کی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو خدا بات کر رہا ہے، خدا نے جب برکت دے دی ہے، جس قوم کو برکت دے دی ہے ان کے مخالف جا رہا ہے لعنت کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نبوت ٹھیک کر رہا ہے لیکن اس کا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں۔ کوئی بھی خادم ہے وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر کردار سے ثابت کریں گے، خدا یسوع مسیح نے کہا جو یہ کہتے ہیں وہ سنو لیکن جو کرتے وہ نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خود عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جو برکت خدا نے دی ہے جس قوم کو، ان پر لعنت کرنے جا رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ کلام کے خلاف۔ اس لیے لکھا کہ میں مذمت کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میری نظر میں تیری چال ٹیڑھی ہے۔ تو کلام فرماتا ہے کہ جو اپنا چال چلن درست رکھے گا میں اسے خدا کی نجات دوں گا۔ اب چال ٹیڑھی کی وجہ سے اسے مذمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ اسے قتل ہونا پڑا۔ قتل ہونا اس لیے پڑا کیونکہ اگر وہ اپنی چال سیدھی کر لیتا تو وہ قتل سے ہونے سے بچ جاتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں صادقوں کی موت لوں۔ صادقوں کی موت، اگر تمہارے کام اچھے ہیں تو پھر تو صادقوں کی موت مار سکتے ہو، اگر چال ٹیڑھی ہے تو پھر مشکل۔ اب دیکھنا یہ ہے خدا کے پاک کلام میں سے 6 باب ہے پیدائش کی کتاب اور 12 آیت میں لکھا ہے ہر بشر نے اپنا طریقہ کار بگاڑ دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نوح کے زمانے میں ہوا تھا۔ نوح کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ ہر بشر نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا تھا۔ عورتیں مرد کا لباس پہنتی تھیں، اور جو مرد ہیں وہ عورتوں جیسے کام کرنے شروع کر دیے انہوں نے، اور ظاہری سنگار کھلے عام، اور ہر ایک فیشن جو کہ کلام کے خلاف تھا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اس سبب سے خدا نے اس دنیا کو غرق کر دیا
صرف ایک شخص جس کا چال چلن درست تھا اس نے خدا کی نجات دی۔ ہاللیلویہ۔ وہ تھا نوح کا خاندان، یعنی کہ صرف ایک خاندان بچا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم گنتی تو نہیں لگا سکتے، لیکن پوری دنیا اس وقت ختم ہو گئی۔ پوری دنیا میں سے صرف ایک خاندان بچا ہے۔ تو کلام فرماتا ہے کہ جیسے نوح کے زمانہ میں ہوا تھا، لوط کے زمانہ میں ہوا تھا، ویسے ہی ابن آدم کے آنے پر ہوگا۔ آمین۔ نوح کے زمانہ میں لوگوں نے اپنا چال چلن درست نہیں کیا، اس لیے وہ نجات سے محروم ہو گئے، اور لوط، سدوم اور مورا میں لوگوں نے اپنا چال چلن درست نہ کیا، وہ بھی اس نجات سے محروم ہو گئے۔ صرف ایک راست باز بچا جس کی فیملی تھی اور بھی اس کی بیٹیاں تھیں، یہ نہیں کہ صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور بھی بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنے دمادوں کو باہر جا کے کہا کہ خدا اس شہر کو تباہ کرنے والا ہے، لیکن وہ لکھا کہ اپنے دمادوں کے سامنے مذاق سا محسوس ہوا، یعنی کہ انہوں نے مذاق کیا کہ یہ بوڑھا پاگل ہو گیا۔ اس طرح کی جب بھی کوئی خدا کا خادم آپ کو درست بات بتاتا ہے تو بات وقتی طور پر آپ سن لیں، لیکن بعد میں آپ نے بہت سارے نقص نکالنے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان آپ کی رحم نہیں کرے گا۔ اگر آپ سمجھیں کہ ہم نے اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، ایمان رکھنا ہے اور برکت کو حاصل کرنا ہے، تو خدا آپ کی رحم نہیں کرے گا۔ اگر آپ کہیں کہ میں اس خادم میں سے نقص نکال کر دکھاؤں گا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو آپ ہیں اور ایک شیطان ہے جو آپ کی رحم نہیں کرے گا، وہ آپ کو 2-3 اور بھی نقص بتا دے گا کہ یہ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھے کہ یہ کلام خدا کے کلام میں یہ باتیں لکھی ہیں تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اپنا چال چلن اس کلام کے مطابق درست کروں گا، تو پھر آپ نجات کے لیے ہاللیلویہ، پھر آپ نجات حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ آپ وعدہ کرنے والے کو سچا جانتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اپنا چال چلن درست رکھے گا میں اسے خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آپ پطرس کے خط میں سے دیکھیں گے، پہلا پطرس پہلا باب، اس میں دیکھیں گے 18, 19, 20, 21 آیت میں کہ جو ہمارا نکما چال چلن تھا باپ دادا سے چلا آ رہا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ہاللیلویہ۔ اب نکما جو چال چلن ہے وہ درست کسی چیز سے نہیں ہو سکا، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان کے دل میں اس کے شروع سے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ شروع سے اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خدا نے پھر ترس کھا کر اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس لیے خدا کا بندہ پطرس فرماتا ہے کہ نہ اچھے ڈاکٹر کی وجہ سے، نہ اچھے حکیم کی وجہ سے، اور نہ جو تمہارے پاس دولت ہے اس سے، یعنی نہ سونا چاندی، نہ سونے چاندی، نہ کسی اور ذریعے سے، بلکہ ایک بیش قیمت یعنی کہ مسیح کے بے عیب خون سے ہمارا چال چلن درست ہوا۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا چال چلن اگر درست ہوا ہے تو مسیح کے خون سے ہوا۔ اب ہم خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ اور مجھے کسی نے پوچھا کہ پادری صاحب اگر کوئی جادو ٹونے کا اثر ہو جائے تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنے ایمان کا پتہ ہے، میں آپ کے ایمان کی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مجھ پر بھی ایک حملہ ہوا تھا، لیکن میں نے اس کلام پر ایمان رکھا۔ ایمان کیا تھا کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرا بدن اور خون، بدن کھاتا اور خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، میں۔ ہاللیلویہ۔ اب میرا ایمان ہے
کہ میں مسیح کا بدن اور خون پیتا ہوں، وہ مجھ میں قائم ہے، میں اس میں۔ اب میرا ایمان یہ ہے تو میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے تو اپنے ایمان کا پتہ ہے، تو دشمن کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، پھر ٹھہرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں تو اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنا چال چلن مسیح کے خون اور بدن کے ذریعے میرا درست ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا بدن جو میرا چال چلن ہے وہ مسیح کے بدن اور خون کے سبب سے درست ہوا ہے۔ میں روحانی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے دشمن کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جس روپ میں بھی آئے گا، لیکن مجھے پتا ہے کبھی مسیح کا بدن اور خون بن کر نہیں آ سکتا۔ آمین۔ ہر چیز کی وہ کاپی کر لیتا ہے، فرشتہ بن کے آ جائے گا، خادم بن کے آ جائے گا، عورت بچہ بوڑھا سب کچھ بن کر آ جاتا ہے، لیکن کبھی سامنے آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں مسیح کا بدن کھاتا ہوں، مسیح کا خون پیتا ہوں، کیونکہ اسے آگ لگتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے بید۔ میں تو آپ کو اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح جب کوئی آپ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، پترس یہاں فرماتا ہے کہ تمہارا کوئی طریقے سے تمہارا چال چلن درست نہیں ہوا، بلکہ یہ مسیح کے بدن بیش بہا خون سے طریقہ کار جو ہے وہ چال چلن درست ہوا ہے۔ تو جب ہم نے اس چال چلن کو درست رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، تو پھر ہم جب اس نجات کو حاصل کر لیں گے جس کا وعدہ کیا ہے کہ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے میں اسے نجات دکھاؤں گا۔ اب ایک آخری والا دیکھیں گے جو کہ خدا کے پاک کلام میں سے لوکا کی معرفت لکھے گی انجیل مقدس ہے، اس کا 2 باب اور 29 آیت ہے۔ دیکھیں گے کہ جس نے ایمان رکھا کیا اس نے نجات دیکھی ہے۔ یہ 29 اور 30 آیت ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ قول کی بات پھر کر رہا ہے، یعنی کہ اس وعدے کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ شمعون ہے جو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو میری نجات کو دیکھ نہ لے اپنی آنکھوں سے تو موت نہیں آئے گی، تو موت کو نہیں دیکھے گا۔ اب اس نے اس نجات کو دیکھنے کے لیے اپنا چال چلن درست رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ تو اس نے اس وعدے کرنے والے کو سچا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کیا اس بات کو بیان کیا کہ اب اے خداوند اپنے قول کے مطابق، یعنی کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق کر، کیونکہ میں نے اپنا چال چلن درست رکھا اور میں نے انتظار کیا، اور اب میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا۔ اب اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر، اور جب آپ اپنی آنکھوں سے نجات کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر زمین پر رہنے کی تیاری نہ کریں۔ جب آپ نے اس قیمت کی پہچان کر لی ہے کہ ہماری مخلصی قیمت سے ہوئی ہے، بیش بہا خون سے ہوئی ہے، تو پھر آپ نجات کو حاصل کر چکے ہیں۔ جب آپ نے نجات کو حاصل کر لی ہے، نجات کو دیکھ لیا ہے، تو پھر اس دنیا سے دل نہ لگائیں، پھر تیاری کریں، کیونکہ شمعون نے کہا کہ اب اپنے بندے کو رخصت کر، اور کلام فرماتا ہے کہ جو تیار ہوگا وہی اڑے گا۔ آمین۔ مبارک وہ نوکر ہے جس کا مالک اسے جاگتا پائے، اور جو جاگ رہے ہوں گے، جو تیاری میں ہوں گے، وہی ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے، کیونکہ وقت قریب ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام فرماتا ہے کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے آنے پر ہو۔ اب ابن آدم آ رہا ہے، ابن آدم آ رہا ہے، کن کو لینے کے لیے؟ جن کی اس نے قیمت دی۔ ہاللیلویہ۔ جن کی قیمت اس نے ادا کر دی ہے ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے انتظار میں، وہ اس کے انتظار میں ہے، اور جو کسی کے انتظار میں ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اور یا جو کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم سب اس کے انتظار میں کہ وہ آئے گا،
تو ہمیں اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ ہم قیمت سے خریدے ہوئے ہیں۔ ہمارا نہ سونے چاندی سے نہ کسی اور ذریعے سے ہماری مخلصی ہے، بلکہ ایک بے شبہ یعنی مسیح یسوع کے پاک خون سے۔ کلام فرماتا ہے کہ یہ خدا کا خون ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کو لینا ہے، جب ہم نے نجات کو حاصل کر لیا ہے تو پھر ہم نے اس دنیا سے دل نہیں لگانا، بلکہ خدا سے کہنا شروع کر دیں کہ خداوند اب میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، اب مجھے سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میں تیرے انتظار ہوں۔ خداوند اس پاک کلام کے پڑھے جانے پر ہم سب کو برکت دے۔ خداوند تیرا شکر ہے اس ناصیہ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، اور ہر ایک جان اپنے لیے دعا کرے، اپنے گھرانے کے لیے اور اس کلام کے لیے کہ جو کچھ آج اس کے خادم نے بیان کیا وہ ہمارے دل اور دماغ پہ نقش ہو جائے۔ اور اس دعا میں میری درخواست ہے بھائی ہارون سے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں۔ اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اے باپ تو جو بادلوں کو رات بناتا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے، اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اے باپ اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اے باپ تو نے جو آج اپنے بندہ کے وسیلہ سے جو ہم تک کلام پہنچایا، ہم اے باپ اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں کہ اے باپ تو نے جو اپنے بندہ کے وسیلہ سے سچے موتی ہم تک پہنچائے، اے باپ ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی جانیں تیری حضوری میں بیٹھی ہیں ان سب کو اے باپ بڑی برکت اور بڑی سلامتی عطا کر، تاکہ اے باپ آج کا کلام ان کے دلوں میں اثر کرے، آج کا کلام ان کے دلوں میں اپنا گھر کرے، آج کا کلام یہ نہ ہو کہ اے باپ یہ لوگ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، اے باپ آج کا کلام ان کی زندگیوں میں 30 گنا نہیں 60 میں بلکہ 100 گنا پھل لائے۔ اے باپ تو اپنے بندہ کو اور بھی زیادہ کثرت سے استعمال کر، تاکہ اے باپ تیرا بندہ اسی طرح تیرے کلام کی منادی کرتا رہے اور اے باپ بتھیری روحوں کو بچانے کا باعث بنے۔ اے باپ چونا بڑی برکت اور بڑی سلامتی عطا کرنا، سارا عزت و جلال ہم تجھے دیتے ہیں مسیح خدا کے میٹھے نام سے مانگتے اور مانتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرضوں کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت کا جلال ہمیشہ۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، اس کا پیار، اس کی محبت بیٹھی بات کے ساتھ، تمام مقدسوں کے ساتھ جو اس دنیا میں زندہ ہے، آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے۔ آمین۔